السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ سب لوگ بہت اچھے سے رمضان گزار رہے ہوں، تسبیحات ہو رہی ہوں، قرآن ہو رہا ہو، قرآن کی لسننگ ہو رہی ہو، تراویح ہو رہی ہو. یعنی جو بھی چیز قرآن سے آپ کو قریب کر دے وہ سب کام ہونے چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کے ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ سے قریب ہم کیسے ہوں گے؟ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے ویسے ویسے برکتیں اور رحمتیں اور دل کی جنت آپ کے قریب ہو جائے گی. دل کی جنت کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کتنی مشکلات، پریشانیاں جو کہ ایک امتحان کے طور پر دنیا میں آتی ہیں، کبھی درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، کبھی ہماری غلطیاں دھونے کے لیے آتی ہیں، کبھی ہمیں غلطی کی اصلاح کے لیے آتی ہیں. جس صورت میں بھی آزمائش آئے وہ ہمیں ایمان سے پیچھے نہیں کرتی، وہ آزمائش ہمیں ایمان میں بڑھا دیتی ہے. ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ آزمائشیں آنے سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کا دل پرسکون رہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا سہارا بہت بڑا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ. تو اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ انسان کے لیے برکت کا سبب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت ہوتی ہے. اچھا، ابھی ہم نے یہ جو ایسے ٹپس سیکھ رہے ہیں نا کہ مطلب رمضان کو کیسے بہترین طریقے سے گزاریں. اب یہ پچھلی دفعہ وضو والی بات ہوئی تھی کہ وضو جو ہے نا آپ نے وضو کے ساتھ رہنا ہے ہر وقت. الحمدللہ اللہ کرے کہ آپ وضو کی حالت میں ہی ہوتے ہوں. تو دوسری اب یہ بات یہ ہے کہ اپنے دشمن کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی زمانے میں جب آپ قرآن کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، یہ بھی پہچان لیں کہ آپ کا دشمن اس کی چالیں کیا ہو سکتی ہیں. کیونکہ جب تک آپ دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے تو پھر نیچرلی دوست ہی سمجھیں گے نا. تو شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے اوپنلی ڈکلیئر کیا ہے، اس نے چھپایا نہیں ہے، منافقت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں ان کا دشمن، اس نے کہا ہے میں ان کا دشمن ہوں اور میں ان کو برباد کر کے چھوڑوں گا، میں ان کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا، میں ان کے بچوں کو ڈی شیپ کر دوں گا، ان کو لگام لگا دوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بناؤں گا. یہ ساری اس نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں باتیں. اب اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا کوئی دشمن ہے اور اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، پھر وہ مجھے کوئی مشورہ دے تو میں اس کا مشورہ مانوں گی؟ سچی سچی اپنے دل سے پوچھیں. نہیں. آپ کہیں گے نہیں میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ میں اپنے دشمن کا مشورہ مانوں. لیکن شیطان کا چال اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ پہلے آپ کو سجیشنز دیتا ہے، آپ کو لاجک دیتا ہے، گناہوں کی لاجک دیتا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمانی ڈالتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سنسیئر ہے ہمارے ساتھ ان سے بدگمانی ڈالتا ہے. اچھا، وہ کیا اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتائی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں بھیجا اور ان کی زوج بھی ان کو دے دیں اور ساری طرح کی خوشیاں، سب نعمتیں، عیش آرام سب کچھ تھا، لیکن شیطان نے وسوسہ کیا ڈالا کہ درخت کیوں اللہ نے منع کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں منع کیا ہے. اور ہلکا ہلکا میں تو تمہارا دوست ہوں، تھنک اباؤٹ اٹ کہ ضرور اس میں کوئی خاص بات ہوگی کہ منع کیا ہے. اور آدم علیہ السلام سب کچھ بھول کے کہ جنت میں کتنی نعمتیں ہیں جو مجھے وافر مقدار میں موجود ہیں اور میں ہر وقت استعمال کر سکتا ہوں، اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ چیز. اب اس نے کیا کیا؟ گناہ کو خوبصورت بنا دیا. کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہارے فائدے کی چیز ہو سکتا ہے اس سے تم ہمیشگی کی زندگی اختیار کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں یعنی فرشتوں جیسی زندگی مل جائے. تو
اب آدم علیہ السلام اس کا وسوسہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور پھر کیا کیا؟ اس کی بات مان لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اچھا میری پیاری بہنوں، اپنی زندگی میں جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے اپنے لیول پر سوچیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں سجیشنز دے رہا ہوتا ہے، چپ کے ہمارے کانوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمانی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں منع کیا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا میں کینیڈا میں رہتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ہم گھر افورڈ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں یہ پتا تھا کہ ہم حجاب نہیں کر سکتے؟ ہاں، اللہ کی طرف سے بدگمانی ڈالے گا، اور گناہ کو، بے پردگی کو، یا سود کو، یا جھوٹ کو، یا دھوکے کو خوبصورت بنا دے گا، اس کی لاجک دے گا آپ کو، آپ کا ذہن اس طرف ایسے موڑ دے گا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ بدگمانی کریں گے اور اس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی کہ وسوسے دینے کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ تم کو حکم دیتا ہے استغفر اللہ العظیم، وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اس کو اسٹرانگ ہم خود ہی کرتے ہیں، اس کے مشورے سن کے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے، کہ ایک وقت آتا ہے کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ حکم دینے پر آ جاتا ہے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ پیچھے رہ جاؤ گے دنیا سے، بیکورڈ رہ جاؤ گے، تم کن سوچوں میں پڑے ہوئے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اور آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اگر اس دنیا میں اللہ نے دیا تو آخرت میں بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، سب کو معاف کرے گا، تو مجھے نہیں معاف کرے گا؟ اور وہ حکم دے گا، اور پھر انسان مجبور ہو کے اس کے غلام کے طور پر اس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ چالیں اس کی اگر ہم نے نہ سمجھی، اب دیکھیں بچوں کے بگڑنے پہ ہم کتنے تڑپتے ہیں نا، کتنے تڑپتے ہیں، اور یہ چیز ہر ماں نے محسوس کی ہوئی ہے، چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر، کہ نہیں میں تمہاری دوست ہوں، تمہارے یہ دوست جو باہر کے ہیں یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تمہیں غلط راستے پر چلا رہے ہیں، تمہیں پڑھائی سے اور تمہارے روشن مستقبل سے ہٹا رہے ہیں، تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، میری بات سنو، میں تمہاری دوست ہوں۔ لیکن بچے کیا کہتے ہیں؟ خبردار جو آپ نے ہمارے دوستوں کے بارے میں کچھ بھی کہا ہو تو، اور وہ اپنے ماں باپ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن دوستوں کی راہ لیتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ تو اسی بات کو اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کیسے نافرمانیاں کرتے ہیں، کیسے شیطان کو یسر کہتے ہیں اور اس کی باتیں مانتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس کی چال نہیں سمجھیں گے، اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے اس نے انسان کو، اگر وہ سزا کھائے گا تو انسان کو بھی لے کر جائے گا۔ تو یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا دشمن ہو اور وہ کسی گڑھے کے اوپر ایک خوبصورت سا پل تان دے اور کہے کہ یہ دیکھو کتنا پیارا راستہ ہے اور یہ شارٹ کٹ ہے، لے لو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو پتہ ہے پکا کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ آپ کا بھلائی نہیں کر سکتا، پھر بھی آپ کہیں ہاں راستہ تو یہ بتا رہا ہے، شارٹ کٹ بھی بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے میں جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں، چلو میں یہ لے لیتا ہوں، اور جیسے ہی اس پل کے اوپر پیر رکھے تو ڈز نیچے۔ اب دنیا میں کوئی ہمارا دشمن ہو تو ہم تو 100 دفعہ اس کے بارے میں غور فکر کریں، سوچیں کہ بھئی یہ تو میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن آخرت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شیطان کی حقیقت بتائی ہے اور پھر بھی ہم اس کی باتیں مانتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا سا غور و فکر فرمائیں، اور پھر استغفار کی کثرت کر دیں استغفار کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، اللہ میں آپ کی ساری نعمتوں کا جو ہے نا اقرار کرتی ہوں کہ واقعی آپ کی نعمتیں تو بے بہا ہیں، وہ تو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اگر میں آپ سے وہ چیز مانگوں جو میں شیطان کے راستے پر چل کر چھین کے لینا چاہتی ہوں، اللہ سے کوئی چھین کے لے سکتا ہے کوئی چیز؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی
زبردستی چیز لے سکتے ہیں ہم؟ یہ شیطان کے راستے پر چل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے تو اجازت نہیں دی، پر یہ دیکھیں ہم یہ کام کرنے والے ہیں. لوگوں سے عزت چاہنا، لوگوں کے سامنے بڑا بننا، کہ ہماری عزت ہو جائے. قل ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگوں سے، فقیروں سے عزت مانگنے کی یعنی کیا وجہ بن رہی ہے شیطان کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں نا، یہ بہت پیاری دعا انہوں نے شیئر کیا، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد. اللہ ایسا ایمان جس سے میں کبھی بھی نہ پھروں، کبھی بھی نہ پھروں میں اس سے، میں اسی کے ساتھ جیوں، اسی کے ساتھ مروں، اسی کے ساتھ میرا حشر ہو. یہ دعا بھی بہت پیاری ہے. اور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو سیدھے راستے پر رکھے، اور ان کو دوست اور دشمن کی پہچان دے. اور ابدی زندگی میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہمارے لیے ہے، ابھی ہم کسی بھی وقت مر جائیں میری پیاری بہنوں، اور ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہ ہو، تو پھر تو بڑے خسارے والی بات ہو جائے گی نا. تو اللہ نے اگر کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے جو بھی خیال آپ کے دل میں آئے نا، سمجھ جائے وہ شیطان کی طرف سے. وہ آپ کو نیکی کا نہیں کہے گا، سچ کا نہیں کہے گا کہ سچ بولو، کبھی بھی نہیں. وہ کہے گا جھوٹ بولو، اس مشکل میں سے نکل جاؤ گے. چیٹ کرو، بزنس جو ہے وہ پنپ جائے گا. گھر اس طرح نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ لے لو، اور ساری چاہے 30-40 سال تمہارا نہ ہو، تب بھی تمہارا نام تو ہے نا اس پرچے کے اوپر، صرف اس پرچی کے اوپر نام. اور 30 سال تک غلام بنو، اور ہر مہینے اپنی محنت کی، خون پسینے کی کمائی سود میں دو، تمہارا کیپٹل تو ادا نہیں ہوگا. اور یہ آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اس نے، کہ وہ پیسہ ہم یوز کرنے کے بجائے، صدقہ خیرات کرنے کے بجائے، ہم وہ اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں. اگر وہ کسی بھی اور طریقے سے، اگر ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے گھر لکھا ہوا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہمارے پاس آئے گا ہی آئے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا تو چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنے بھی گھر خرید لیں، اور وہ اگر ہمارا نہیں اللہ نے لکھا تو وہ ساری زندگی نہیں ہوتا، اور وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. تو ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی سوچیں، ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے میں کوئی خیر نہیں پا سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانے پر شیطان مجھے حکم دے رہا ہے تو وہ میرا دوست نہیں ہے. جو اللہ سے دور کرے گا وہ میرا دوست نہیں ہوگا. چاہے وہ میوزک ہے، وہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، قرآن سے دور کر رہا ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے، شیطان کی آواز ہے. اگر وہ سود کا حکم دے رہا ہے تو یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، میری آخری زندگی برباد کرنے والی کام کر رہا ہے. اگر یہ مجھے ماں باپ کی نافرمانی پر اکسا رہا ہے تو یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. اگر یہ مجھے جھوٹ پہ اکسا رہا ہے تو میرا دوست نہیں ہو سکتا. میرا دوست نہیں ہے، نہیں ہے. کیونکہ قیامت کے دن وہ سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے گا فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے نہ بلیم کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، میں نے تو تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا اور اس پر عمل کرنے والے تو تم خود ہی تھے. So take the responsibilities, the responsibility of your actions right now, and start thinking about the tricks of shaitan and how he takes us away from the right path. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us all protected. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دے اور ہمیں حقیقت دکھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سچی اور حق بات ہے وہ ہمیں سچی اور حق بات نظر آئے. اور ہم جب کوئی بتا رہا ہو ہمیں حق بات تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. حق بات بتانے والے کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتیں دعائیں قبول کرے، ہماری عاجزی قبول کرے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں زبان کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.